کوئی ایسا آسان نسخہ بتائیں جس سے رات کا جاگنا آسان ہو جائے۔ بزرگوں نے اس کا عام طور پر یہ راستہ بتایا ہے کہ اپنے تکیے کے نیچے موت کو رکھا کرو، موت کو ساتھ لے کے سویا کرو۔ اگر موت اپنے سرہانے کے ساتھ رکھو تو پھر نیند نہیں آئے گی اور جاگنا ہی جاگنا ہو جائے گا۔ مجھ کو جنون نہیں ہے کہ جاگوں تمام رات، لیکن تیرا خیال جگائے تو کیا کروں؟ تو اللہ کا خیال ہوگا تو وہ جگائے گا۔ خالی جاگنا نہیں ہو سکتا، الارم سے انسان نہیں جاگ سکتا، بلکہ کسی خیال سے جاگتا ہے، کوئی خیال اسے جگاتا ہے۔ اگر اس لائف کے چھوٹ جانے کا خیال ہو تب بھی انسان جاگ پڑتا ہے۔ زندگی کے فانی ہونے کے خیال کا نام ہی جاگنا ہے، بلکہ جاگنا کہتے ہی اس کو ہے، یعنی کہ جو جاگ گیا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی فانی ہے۔ اس لیے جس کو زندگی کے فانی ہونے کی واردات نہ ہو وہ جاگ نہیں سکتا۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ زندگی فانی ہے اور پھر اس کی واردات شروع ہو جائے کہ میرا اگلا لمحہ یہاں نہیں ہونا، دنیا میں نہیں ہونا، یہ میرا لاسٹ مومنٹ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے نیند کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر ایسا شخص تو یہ پوچھے گا کہ نیند آنے کا نسخہ کیا ہے۔ اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انسان دن کو سو جائے گا، جب دن کو نیند پوری ہو گئی تو رات کو جاگ جائے گا۔ جس کی رات جاگتی ہے اس کے دن عام طور پر سوتے ہیں۔ دن سونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاروبار کو مدھم کر دو تو بیداری پیدا ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے ذوق کاروبار اور دوسرا ہوتا ہے کاروباری ذوق۔ ذوق کاروبار اگر ختم ہو جائے تو کاروباری ذوق جاگ پڑتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رات اس وقت جاگتی ہے جب دن کا شعبہ ختم ہو جائے، جب دن کے چھوٹے چھوٹے واقعات ختم ہو جائیں تو یہ ذہن پر تاثر دینا بند کر دیں گے، تو پھر آپ اس سے نکل کر آہو فغان نیم شب میں داخل ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ رات ان لوگوں کی جاگتی ہے جن میں کوئی فکر موجود ہو، جن میں واردات موجود ہو اور جن میں رقت موجود ہو۔ آنسوؤں والے کے لیے رات جاگتی ہے اور یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے۔ اگر رات کو جاگ کر آپ نے روٹین کی عبادت کرنی ہے تو آپ کے لیے تو 5 نمازیں کافی ہیں، اور رات آپ کے لیے آرام کے لیے ہے۔ اور اگر آپ روٹین سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر دریافت کرنا ہوگا کہ یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، پھر تو خود بخود ہی جاگ آ جائے گی۔ اور اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر نیند نہیں آئے گی۔ اگر مسئلہ صرف روٹین کی عبادت ہے تو پھر اگر آپ اللہ کے رحم کے سہارے سو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس ذات کو دریافت کرنا ہے، محبت کا کھیل ہے، تو پھر آپ کو جاگ آ جائے گی۔ اگر آپ صرف رحمت کے طلبگار ہیں تو وہ جاگے بغیر بھی مل سکتی ہے، اور اگر آپ کو دریافت کرنا ہے تو بیداری ضروری ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ نیند غفلت کا نام ہے، جب انسان غافل ہو گیا تو نیند آ جاتی ہے۔ اسی طرح ساری زندگی نیند ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں کچھ پتہ نہ چلا تو یہ ساری کی ساری نیند ہے، اور اگر کسی کی آنکھیں دن کو کھل گئی ہیں مگر نیند کا سرور باقی ہے تو یہ نیند ہی نیند ہے، تو شعور کو بیدار ہونا چاہیے۔ بیماری کے متعلق بھی کچھ فرما دیں۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ بیماری اور غریبی ایک جیسی شے ہے۔ جس شخص کی زندگی اور مزاج اللہ کے قرب میں راغب ہو، جس کا مزاج اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ کی طرف مائل ہو، تو یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جب انسان اللہ کی طرف مائل نہ ہو۔ جو اللہ کی طرف مائل نہیں ہے اس پر غریبی عذاب اور اس پر بیماری سزا ہے، اور یہ بڑی ابتلا ہے اور بڑی پنشمنٹ ہے۔ جو اللہ کے تقرب میں رہتے ہیں، جو اللہ کے تقرب میں رہتے ہیں، ان کو غریبی اللہ کے قریب کرتی ہے اور بیماری ان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے چاہنے والے اور اللہ کے محبوب جو ہیں وہ غریبی سے بھی گزرے اور بیماری سے بھی گزرے۔ تو نیک آدمی کے لیے بیماری جو ہے یہ اللہ کا پیغام ہے، اور برے آدمی کے لیے سزا ہے۔ ایک درویش کے پاس ایک شخص گیا جس کا بچہ بیمار تھا، انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ مریض پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ بھی بیمار ہیں، تو آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا میں نے دعا کی تھی اور مجھے جواب یہ آیا کہ پہلے فیصلہ کرو کہ یہ وجود تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ تو جو اللہ کے قریب رہنے والے ہیں وہ اپنے وجود کو اپنا نہیں سمجھتے، تو جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ دل اس کا اپنا دل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا
پھر وہ حصہ اللہ کا اپنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ اللہ کے جلوے دیکھنے لگ جائے تو یہ آنکھ اللہ کی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ میں مومن کی آنکھ بن جاتا ہوں اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جب آپ کی آنکھ غیر اللہ کو نہ دیکھے تو یہ آنکھ اس کی اپنی بن جائے گی۔ جب دل غیر اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر دل اس کا بن جائے گا۔ اسی طرح وجود ہے، وہ انسان جس کا اللہ کی طرف قرب ہے وہ اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے، پھر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بیمار کرے یا صحت مند رکھے، وہ مالک جو ہوا، پھر وہ جو چاہے کرے۔ تو قرب والا آدمی بیماری کو ابتلا نہیں سمجھتا بلکہ اسے اللہ کا اذن سمجھتا ہے اور خوشی سے گزارتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد ہے۔ یاد جو ہے یہ آری کے دندانے کی طرح ہے، بیماری کی آری چلتی ہے اور یہ یاد ہے۔ شہید تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، لیکن کسی کے ہاتھوں پر اس کا بیٹا شہید ہو جائے تو کون برداشت کرے گا؟ لیکن منزلت اور مرتبے کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر مرتبہ کوئی نہیں ہے، لیکن تجربے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوفناک بات کوئی نہیں۔ اگر کسی کا بچہ بیمار ہونے لگے تو اس کی زندگی میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اپنے ہاتھ پر بچہ تڑپتا رہ جائے تو یہ انہی کا حوصلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مرتبے اور منازل کے لحاظ سے ان کے مقامات اونچے مقامات ہیں، اور بیماری برداشت کرنا بھی اسی مقام کا فیض ہے۔ یہ فیض ہے کسی شہید کے ساتھ نسبت کا، کسی قلندر کے ساتھ نسبت کا، کسی طاقتور شیخ کے ساتھ نسبت کا، تو یہ انہی کا فیض ہوتا ہے اور انہی کی نسبت ہوتی ہے۔ اگر نسبت نہ ہو تو پھر یہ پریشانی کی بات ہوتی ہے، اگر نسبت ہے تو پھر ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر، کیونکہ وہ مالک ہے جو ہر کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ میرا خیال ہے اپنے قریب رہنے والوں کو اس نے ہمیشہ تھوڑی سی دقت میں رکھا ہے اور انہیں جگایا ہے، تو قریب ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے بیماری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ آج اس محفل میں آئے ہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ جو بیمار ہیں انہیں بیماری سے نجات مل جائے، تو قرب بھی رہے اور بیماری سے نجات بھی مل جائے۔ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، آپ سب سلامت رہیں اور خوش رہیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔